محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. live like علی, die like حسین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرتان امام غدیر امام بارگاہ کی 4تھی مجلس ہے یہ. اس نعرے کے اوپر کہ live like علی، یہ خواہش یا آرزو ہم سب کی اللہ پورا کرے انشاءاللہ کہ مولا کی زندگی پہ اگر ہماری زندگی چلے تو یہی ہمارے لیے بقا ہے، یہی نجات ہے. اور دعا ہر شیعہ کی یہ ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ کم از کم ہم اس راستے پر چلیں کہ جو میرے مولا کا راستہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں چل سکتے، ہر دور میں لوگ چلے، وہ راستے کو اپنایا. صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور وہی چیز آپ کو کامیابی تک لے کے جائے گی. جتنا انسان کوشش کرے گا، کوئی کام کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس منزل تک پہنچتا ہے. دنیا میں کا بھی اصول ہے کہ اگر صرف ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور بولے کہ ہم کو یہ چاہیے تو نہیں ملتا. اسلام میں بھی یہی چیز ایک پورا ایک پروسیجر ہے کہ آپ کو اس طرح سے چلنا ہے. اگر آپ چلیں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی. اور جو سیکریفائس کی بات ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو جائے کہ ہم کو کوئی نہ کوئی چیز کا سیکریفائس کرنا ہے. اور اسلام شروع سے سیکریفائس چاہتا ہے، قربانی شروع سے چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کبھی بھی کوئی چیز ایسا واک تھرو ملے، کبھی نہیں ملی. کسی چیز کے لیے کسی کو نہیں ملی، سب کو سیکریفائس کرنا پڑا. اگر آپ پوری اسلام کی تاریخ دیکھیں، آغاز سے لے کے آخر تک کوئی دن یا کوئی وقت یا کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جہاں لوگوں نے سیکریفائس نہیں کیا. جناب ابو ذر کی مثال لے لیں. خود آپ دیکھیں کہ انسان جب اسلام نیا نیا آیا، پہلی قربانی ایک خاتون نے دی نا، دی قربانی، جس کے بعد ہی ان کو وہ مقام ملا، وہ منزل ملی. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. بہرحال کوشش کرنا ہمارا کام ہے. جتنا انسان کوشش کرے گا اتنا اس منزل کو پائے گا، حاصل کرے گا. اور سیکریفائز آج کے زمانے میں بھی ضروری ہے. آج کے زمانے میں کوئی جان کا سیکریفائز نہیں ہے، نہ اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی جان دیں، اپنی اولاد کو قربان کریں. یہ بہت بڑا ایک نعمت ہے ہمارے لیے، بڑی نعمت ہے کہ یہ قربانی ہم نہیں دے رہے. یقین کریں آخری زمانے کی قربانیاں بہت آسان ہیں، بہت آسان ہیں. اس زمانے میں بہت مشکل تھا. اولاد کی قربانی بے انتہا مشکل ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا بے انتہا مشکل ہے. اگر آپ دیکھیں کربلا کے بعد، دیکھیں کہ پہلی قربانی کربلا کے بعد کس نے دی؟ کربلا کے بعد، ورنہ کربلا بالکل خاموش ہو جاتی. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلی قربانی کربلا کے بعد جس نے صحیح وجہ سے سیکریفائس کیا، 1 2 3 آدمی نہیں تھے، بلکہ 50 ہزار کے قریب بھی تھے. لیکن سٹارٹ جو کیا نا، وہ ایسی شخصیت تھی کہ جو اتنی مصیبتوں میں رہ کر باہر آیا تھا. 4 سال کے بعد، جناب مختار نہیں، مختار سے پہلے کسی نے دی تھی. اگر وہ شخص آگے نہیں بڑھتا اس وقت تو ظاہری طور پہ مظلوم امام کا جو پیغام تھا وہ نہیں پہنچتا. اگر جیسے آج ہم کیا کرتے، واجبات عمل کا واجبات کرتے اور گھر میں بیٹھ جاتے. ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ واجبات کریں. واجبات تو کرنا ہی ہے، بغیر واجبات کرے آپ کوئی بھی واجبات، جتنی واجبات ہے اسلام کی، اس سے ہٹ کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. واجبات پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ آپ دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لیکن اصل چیز قربانی ہے، اصل چیز سیکریفائز ہے، اصل چیز وہ جذبہ ہے کہ میں کچھ کروں. یہ اسلام چاہتا. ڈائی لائک حسین کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین بھی آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن حسین نے آگے بڑھ کر یہ قربانی دی. اور جو ساتھ رہے نا امام کے، وہ آج زندہ ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ اس وقت تھے، ہزاروں کی تعداد میں ماننے والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ 60 ہجری میں جب مظلوم امام چلے صرف 72 ہی تھے. 72 نہیں تھے، وہ تو امام نے چنا ان کو کہ ان کا اچھا. اور امتحان امام نے شب عاشور تک ان کا لیا، اتنی آسانی سے ان کو اس مقام تک نہیں پہنچایا. ان کا بھی امتحان، جبکہ مولا کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نہیں ہلنے والے ہیں، یہ لوگ جانے والے نہیں ہیں. مظلوم امام تو امام ہے، وہ تو جانتا ہے
کہ کوئی ایک شخص بھی میرے پاس سے نہیں جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی ایک ایک کو پوچھنا کہ تم کیوں چلے جاؤ، یہ امام کا ان کا امتحان تھا. بار بار ان کو چانس دے رہے، شمع کو گل کر کے بول رہے کہ اب میں بیعت اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ. آپ دیکھیں کہ کتنا امام امتحان لے رہا ایک ایک سے. اور آج کے زمانے میں ہم کو امتحان دیتے؟ ہمارے پاس وہ آج کے دور کا شیعہ جو ہے نا، اس کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے، وہ فکر نہیں ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. کربلا شہید ہوئے امام، شہید ہونے کے بعد 4 سال کے بعد جو پہلا سیکریفائز ہوا وہ ایک ایسی شخصیت کی تھی جس کا نام سلیمان خزائی تھا. 3 یا 4 سال تک، 3 یا 3.5 سال تک وہ ایسی مصیبتوں میں رہے. اچھا سلیمان کوئی ینگ آدمی نہیں تھے، 76 یا 80 ایئرس کا ان کی ایج بتائیے. 80 ایئرس آپ سوچیں، یا 70 بھی، جو بھی، اگر 70 پلس تھا وہ آدمی، یہ ایج میں 4 سال جیل میں رہنے کے بعد، جیل بھی کیسی، جو انگلش کا ورڈ ایس ہے نا ویسی جیل تھی. 20 میٹرز نیچے انڈر گراؤنڈ، 20 میٹر نیچے تھے زمین کے، نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا پتہ چلتا. کہ اس طرح ان کے مارل کو کرش کر دیا تھا نا ابن زیاد نے، کہ یہ لوگ باہر نکل کے بات نہیں کر سکے. کہ اتنی سختی کے بعد باہر آنا ہے، اتنی مصیبتوں کے بعد. روایتوں میں ہے کہ وہاں 5 یا 5.5 ہزار آدمی، پورے مولا کے چاہنے والے، سب علی کے چاہنے والے. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کے دلوں میں محبت علی تھی بس، اور کچھ نہیں، اور کوئی ان کا جرم نہیں تھا. یہ لوگ جیل میں 4.5 سال اندر رہے. اندر رہنے کے بعد باہر آئے. تو اب آپ سوچیں کہ 4 سال اتنی مصیبت کوئی اٹھا کے آئے باہر، تو وہ تو کہے گا یار اب تو چھوڑ دو، میں نے جو مصیبت اٹھانا تھا، میں نے جو اسلام کے لیے کرنا تھا میں نے کر لیا، اب جاؤ اپنی جان بچا لو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، اپنا کاروبار دیکھو. آج کا شیعہ کی فکر اور اس دور کے شیعہ کی فکر کی بات دیکھیں. آج اگر کوئی اتنی مصیبت، اتنا سیکریفائز کرنے کے بعد کیا بولے گا؟ یار اتنی میں نے مصیبتیں اٹھائی، اب تو آ جاؤ واپس. اچھا بڑی بات یہ کہ ان کی عورتیں بھی ویسی تھی کہ ان کی، اس لیے کہ مرد اکیلے نہیں کر رہا کام. جب گھر واپس آیا تو عورت نے کہا، ان کی وائف نے کہا نہیں تم کو جانا ہے، تم کو قربانی دینا ہے. اتنا مطلب ان کے مورل کو کرش کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جب وہ گھر واپس آئے، یہ پہلا شخص تھا دوستو، واقعہ کربلا کے بعد کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی. اس لیے کہ امام تو امام ہے، کربلا کے بعد کسی امام نے آواز نہیں بلند کی، وہ مصلحت امام ہے. لیکن جو چاہنے والوں میں سب سے پہلا بھی یزید ختم ہوا، اور سلیمان خزائی جو ہے نا رہا ہوئے، کوفے کی جیل سے باہر آئے. باہر آنے کے بعد 4.5 ہزار آدمی کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ میں خون حسین کا بدلہ لوں گا. میں مختارنامہ نہیں پڑھ رہا، میں بتا رہا سیکریفائس کیا ہے، میں خون حسین کا بدلہ لوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس فوج بہت چھوٹی ہے، 4.5 ہزار آدمی. ایون جناب مختار نے کہا کہ نہیں لڑنا ہے، ہم کو ابھی نہیں لڑنا ہے، ابھی جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے لڑنا ہے. جملہ کیا تھا ان کا؟ جملہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے حسین کو بلایا ہے، ہم نے خط لکھا تھا، تو مظلوم امام آئے تھے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے. اب وہ کہہ سکتے، آپ دیکھیں انسان کی ان کی فکر دیکھیں، کہ وہ کہہ سکتے تھے میں نے بلایا لیکن ہم جیل میں چلے گئے، اور ہم جیل میں تکلیفیں اٹھا کے باہر آئے، اور اب ہم گھر میں بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا ہماری ایک ایک زندگی کا ایک ایک دن اب حسین کے لیے ہے. اور اس وقت تک ہم، ان کا عجیب جملہ، اس وقت تک میں کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ابن زیاد سے بدلہ نہ لے لوں، میں اچھا لباس لے. آپ ان کا جذبہ دیکھیں، ڈائی لائک حسین بولنا آسان ہے، ان لوگوں نے پروف کیا، ان لوگوں نے لٹرلی پروف کیا. اتنی زبردست مصیبت. اچھا وہ جیل کیا تھی؟ اگر نیچے کوئی مر جاتا، بیمار ہو جاتا، تو ابن زیاد کی طرف سے کوئی علاج نہیں ہوتا. اگر کوئی مر جاتا تو اس کی ڈیڈ باڈی کو وہیں چھوڑ دیتے. آپ سوچیں، امیجن کریں، کیوں چھوڑ دیتے؟ کہ بیماری پھیلے، دوسروں پر اثر ہو. آپ دیکھ، اور رسک کیا آ رہا، کھانا کیا آ رہا ان کے پاس؟ کچھ نہیں آ رہا، کچھ روٹیاں آ رہی، کچھ پانی آ رہا بس. 4 بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، ایک وحشت کے عالم میں وہ لوگ باہر آئے تھے. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ 4 سال تک انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی. کتنا ہم آسانی سے سنتے ہیں، کتنا آسانی سے ہم اس کو برداشت کر لیتے. یہ ان کا سیکریفائس دیکھیں، یہ ہے سیکریفائس. اچھا باہر آنے کے بعد جب انہوں نے فوج کو جمع کیا 4.5 ہزار، انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم جائیں گے کربلا. یہ لوگ سب مولا کے روزے پر آئے، قبر مبارک پہ آئے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. آ کر ان کے بارے میں یہ ہے، ان لوگوں نے 3 دن اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا، اتنا ماتم کیا کہ کوفے تک ان کے رونے کی آوازیں آ رہے تھے. کربلا سے کوفہ 60-70 کلومیٹر ہے. اتنا ماتم کیا تھا 4.5 ہزار آدمی نے.
اس کے بعد واپس آئے. میں ان کی جنگ نہیں پڑھ رہا, میں صرف بتا رہا کہ ان کی قربانی کیا تھی. اس کے بعد جب انہوں نے لڑا ابن زیاد سے, 1.5 لاکھ کی فوج ابن زیاد کی تھی یا 1,20,000 کی, ان کے پاس کچھ 20 یا 25 ہزار لوگ تھے بس, یا 15,000 تھے. 1.5 لاکھ اور 15,000 میں 1,20,000 اور 15,000 کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن آپ یقین کریں گے کہ ان کی جو جنگ ہوئی تھی, 60 یا 70 ہزار ابن زیاد کے جو ساتھی تھے ان کو ان لوگوں نے مارا. یہ لوگ موت پہ آ گئے تھے, موت پہ قابو پا گئے تھے کہ ہم کو مارنا چاہتے ہیں, اب ہم تم کو مارتے ہیں. آخر جب آیا, بالکل لاسٹ ڈے آ گیا, سلیمان خزائی اور 9 آدمی تھے بس. آپ دیکھیں کہ اگر سیکریفائس کوئی کرتا ہے تو اس کو ریگارڈ کیا ملتا ہے, معصومین کی طرف سے اجر کیا ملتا ہے. شب میں خواب میں دیکھا, سلیمان دیکھتے ہیں کہ زخمی تھے, شام ہو گئی, اب دوسرا دن ختم ہونا ہے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی آئی ہیں پردے میں مکمل, ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہے وہ بھی پردے میں. یہ بی بی آئی, آ کے کہا کہ سلیمان گھبرا مت, میں رسول کی بیوی ختیجہ ہوں. آپ سوچیں کہ مادر فاطمہ, اور اس کا پلٹ کے کہا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. دونوں بیویوں کو دیکھا مکمل پردے میں, اور بی بی ختیجہ کے برتن تھا ان کے ہاتھ میں, اس میں کچھ پانی تھا. کہا یہ پانی لے لے. اس کے بعد بیوی کا جملہ ہے کہ سلیمان ہم تم سے راضی ہیں. سند ہے نا, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور کہ اگر بیوی کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوں تو ختم ہو گئی بات. کہتے ہیں ہم تم سے راضی ہے, تمہارے عمل سے راضی ہے. اس کے بعد کہا کہ تم ہم سے بہت جلدی مل جاؤ گے. یہ پانی لینا, اپنے جو ساتھی ہیں ان کے زخموں پہ ڈالنا, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا, تم بہت جلدی ہم سے آ کے ملو گے. اب کیا تھا, جب اٹھے تو دیکھا بازو پانی رکھا ہوا ہے. پانی لیا, پورے ساتھیوں کے زخم پہ ڈالا. 9 آدمی تھے. آخری دن 9 آدمی نے 10,000 یا 8,000 ان کے سپاہیوں کو مارا. آپ سوچیں کہ 9 آدمی 8 یا 9, اتنی زبردست ان لوگوں نے لڑائی. صرف ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے حسین کو بلایا اور ہم جیل میں چلے گئے, حسین شہید ہو گئے. یہ سیکریفائس ہے دوستو. یہ صرف جذبے کی بات کر رہا. میں نے واقعہ صرف اس لیے پڑھا کہ ایک جذبہ پیدا ہو. ہم کو خواہش پیدا کرنا ہے. بغیر خواہش پڑے آپ خواہش کرے زندگی نہیں گزارنا. آپ دل میں سوچتے رہے کہ میں کیا کروں حسین کے لیے, میں کیا کروں اسلام کے لیے. آپ بولیں گے یہاں میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے, یہاں کیا کر سکتا. آپ کا پلان کرنا, آپ کا سوچنا آپ کا کام ہے. اسباب اللہ پیدا کرتا ہے, اسباب معصوم پیدا کرتے ہیں, سوچنا آپ کا کام ہے. ہم کوئی چیز, اب آغا خمینی نے جب ریولیوشن کی بنیاد ڈالی 62 میں, کیا وہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا انقلاب پیدا کریں گے؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی. اس وقت اتنا کنڈیم کیا تھا لوگوں نے. رضا شاہ پہلوی کبیر کا زمانہ تھا, کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے. نہیں, اس کے بعد کا بیٹے کا زمانہ تھا, کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اکیلا آدمی تھا, رہبر اکیلا تھا, اور سامنے اتنی جابر حکومت, ایسی حکومت کہ اس زمانے میں ایران پیرس بنا ہوا تھا. ایسے زمانے میں اکیلا آدمی, اور پھر حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہا. وہ اس وقت نہیں سوچ سکتے تھے کہ میں اتنا لمبا پیریڈ جائے گا لیکن میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کروں گا. انہوں نے اکیلے آدمی نے انقلاب کی بنیاد ڈالی, اور ڈال کر اس میں یقین کو پیدا کیا. دعا کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے ان کی دعاؤں میں وہی دعا ہے جو شیخ مفید نے بتائی تھی, جو میں نے کل کہا تھا, آج بتاؤں گا. وہ عمل رہبر انقلاب روز کرتے تھے. روز کرنے کے بعد ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکیلا آدمی اتنی بڑی حکومت کو ہلا کر اچھا یہ بھی نہیں کہ اس ملک میں 30 سال باہر رہ کر, یہ ایسا معجزہ ہے کہ اکیلا رہ کر, دور رہ کر, ہزاروں میل دور رہ کر اس نے پوری حکومت کو ہلا دیا اور دنیا کو بتایا کہ اسلام کی طاقت کیا ہے. طاقت کو بتایا نا, یقین کو پیدا کیا نا. تو میں یہی چاہتا میرے یوتھ سے کہ جذبے کو پیدا کرو, اس یقین کو پیدا کرو. اور یقین سوائے علی والوں کے کسی کے پاس آ بھی نہیں سکتا. یقین کریں میری بات, مولا کی محبت میں جو یقین ہے نا, اگر تھوڑی سی محبت بڑھے, اس کے لیے تھوڑا ہم کو سیکریفائز یہ کرنا ہے. سب سے پہلے رزق پاک ہو. اگر رزق پاک نہیں ہے تو بھی یقین نہیں آتا. یقین کرے اب نہیں آتا. یقین آتا ہی نہیں, یقین کرے نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ رزق پاک نہیں ہے. زبان میں جو لقمہ جا رہا نا وہ پاک ہونا چاہیے. اگر وہ پاک ہو جائے, حلال ہو جائے, تو آپ زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر دیں. بلیو می, اگر رزق پاک ہو جائے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں.
آپ کے پاس وہ طاقت ہے, وہ بلیو میں وہ طاقت ہے. آخر خمینی کا ایگزامپل لے, کوئی سوچ نہیں, جو لوگ کرتے تھے کہ یہ بالکل ضعیف پاگل ہے, کچھ نہیں کر سکتا, کر کے بتایا. اتنی بڑی حکومت کو ہلانا مذاق تھا. ایسے کئی انقلاب ہے, کئی انقلاب ہے. اگر خالی ان کے انقلاب اس پہ 5 مجلسیں ہو جائیں گے, ان کا انقلاب پورا ہوا کیسے, کیا کیا معجزات ہوئے ان کے ساتھ. تو یہ جو عمل کر بات شیخ مفید تک چلی تھی نا, شیخ مفید کا وہ عمل ایکسٹراڈنری عمل ہے دوستو. وہ عمل آپ یقین کریں, یہاں پہ وہ بندے, وہ مومن یہاں موجود ہے اس وقت, ان کو لاسٹ ایئر بتایا تھا یہ ایسا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں کریں. اس میں میں تھوڑی کچھ کہہ رہا, اللہ کا رسول کہہ رہا, معصوم کہہ رہے. یہ وعدہ ہے معصوم کا. اس میں معصوم کا وعدہ ہے. آپ آزما کے دیکھنا, آزما کے, آپ صرف 7 دن آزما کے دیکھیں کہ آپ کے راستے کیسا کھلتے. شیخ مفید سے یہ روایت ہم تک آئی, اور شیخ مفید جیسی پرسنالٹی نے کہا. پھر رہبر انقلاب کی تعقیبات میں آپ سوچیں کہ اتنا بڑا انقلاب انہوں نے برپا کیا اور اس میں کامیاب ہوئے, اور سوائے کامیابی کے ان کے پر اور کچھ آئی نہیں. ٹھیک ہے, مصیبتیں آتی ہیں, پرابلمز آتے ہیں, آبسٹیکلز آتے ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں. رکاوٹیں آنا اچھا بھی ہے, پرابلمز آنا اچھا بھی ہے. اگر صرف ہمارا راستہ سیدھا نکل جائے تو بندہ فرعون بن جائے. اگر رکاوٹیں نہیں آئے نا, تھوڑی پریشانیاں نہیں آئے نا, تو انسان فرعون بن جائے. وہ کہے گا یار اب میرا لیے تو سب صحیح نہیں. پرابلمز آتے, لیکن جو پرابلمز آتے سالو کرنے والا بھی امام ہی ہوتا ہے, پھر وہ سالو کر کے دیتا ہے آپ کے پرابلم, لیکن آپ اپنے یقین میں پیدا کرنا. تو شیخ مفید کا یہ بتایا ہوا عمل اور رہبر مسلسل کرتے تھے, ان کی بایوگرافی میں یہ عمل موجود ہے. 2 چیزیں ان کے پاس بڑی عجیب تھی, اور دونوں یہ چیزیں شیخ مفید نے اس کی تاکید کی کہ تم کر کے دیکھو. اور یہ ایسی آزمائی ہوئی چیزیں. پہلا وہ عمل نماز جعفر طیار. نماز جعفر طیار کامن نہیں ہے ہمارے پاس, بالکل کامن نہیں, انہیں پڑھی نہیں جاتی عام طور پہ. جبکہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول کا جملہ, میرا جملہ نہیں. جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی ہیں, سمدی بھی, شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے سسر بھی ہیں, فادر ان لا بھی ہیں. یہ وہ عمل ہے آپ کے ملک میں 3-4 شہروں میں یہ عمل ہوا ہے. شکاگو میں ہوا ہے, آپ کے شہر میں 2, لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا 2 گھروں میں ہوا یہ عمل. آپ ان سے پوچھنا کہ ان کے پاس کیسے حالات بدلے. بامبے میں ہوتا ہے, نیو جرسی میں ہوا. ایسے سے پرابلم سالو, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. رسول وہ صادق جس کو دشمن نے صادق کہا, وہ رسول کہتا ہے. جب جعفر طیار 12-14 سال کے بعد واپس آئے مدینہ, تو جب مدینہ واپس آئے تو پتا چلا اللہ کا رسول خیبر گیا ہوا. جعفر طیار خیبر گئے. جب خیبر گئے تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب مولا نے مرہب کو مارا تھا. انہیں 40 دن کے بعد اسلام کو فتح ہوئی تھی. ایک ہاتھ میں سر تھا. 14 سال کے بعد دونوں بھائیوں میں ملاقات ہوئی. مولا اور جعفر ایک ساتھ گلے مل کے یہ دونوں بھائی رسول کے کیمپ میں انٹر ہوئے. جیسے ہی خیمے میں انٹر ہوئے, تو خیمے میں جب انٹر ہوئے تو ایک سائڈ پہ مولا تھے, ایک سائڈ پہ جعفر طیار تھے. تو اللہ کے رسول کا تاریخی جملہ ہے. انہیں رسول نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس وقت. رسول نے جب مولا کو دیکھا کہ ہاتھ میں مرہب کا سر ہے, دوسری طرف دیکھتے ہیں جعفر طیار اتنے عرصے کے بعد واپس آئے, تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں کس کی خوشی بناؤں, جعفر کی واپسی کی خوشی بناؤں یا خیبر کی فتح کی خوشی بناؤں. آپ دیکھ رہے کہ کتنا کہاں لے کے جا کے ملایا. اس کے بعد کہا کہ جعفر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو اللہ نے وہ اس کی امت کو یہ نماز, یہ رحمت نہیں دی, یہ برکت نہیں دی. جو تمہارے ذریعے جو بھی یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کو وہ برکت اور رحمت عطا کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کسی کی حاجات ستاروں کے مانند ہے, سٹار جو کاؤنٹلیس ہوتے ہیں, یا پتوں کی ایگزامپل دی, لیوز کی. آج لیوز آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے قسم کے پتے ہیں دنیا میں جھاڑ پہ. تو کہا کہ پتوں کے برابر کسی کی حاجات ہے, لیوز کے برابر کسی کی حاجات, اور وہ خلوص کے ساتھ یہ نماز پڑھے تو اللہ اس کی حاجت, وہ مسلح سے نہیں اٹھے گا. 15 شعبان کے اعمال میں, نیمے شعبان کے اعمال میں یہ عمل ہے. یہ ایک نماز ہے پوری ہماری نمازوں میں, رسول سے لے کے زمانے کے امام تک. ہمارے پاس کئی 100-150 نمازیں ہیں, واجبات کو چھوڑ کے مختلف قسم کی نمازیں پوری نمازوں میں. یہ عجیب نماز ہے جس میں 1200 ٹائمز اللہ کی مدح کرتے ہیں, ہم اللہ کو پریز کرتے ہیں. 1200 مرتبہ نماز میں, کسی نماز میں نہیں ہے. یہ ایک ہی نماز ہے, 15-20 منٹ کی نماز ہے.
رہبر انقلاب کی تعقیبات کی ہے. شیخ مفید تاکید کرتے ہیں اس نماز کے ساتھ زیارت عاشورہ ہے. شیخ مفید زیارت عاشورہ کو ایڈ کرتے ہیں. رسول نے زیارت عاشورہ نہیں بتایا, شیخ مفید نے بتایا کہ نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ اگر ملا کے 40-45 منٹ کا یہ عمل ہے, لیکن یہ سونے کی کان ہے, جادو ہے, لٹرلی جادو. آپ کر کے دیکھیں, آپ اپنے گھروں میں کر کے دیکھیں کہ حالات ایسا کھلتے ہیں وہاں پہ. کوئی انلیس بندہ مسلسل گناہ کرتے رہے اس کے بعد بھی آپ کے گھر میں کرا رہے عمل, اور وہاں پہ آپ اس کے بعد نہ عمل کرو, پھر وہی کرتے رہو جو اسلام نے منع کیا. وہی گانے چل رہے, وہی میوزک چل رہی, وہی بے پردگی ہو رہی, رزق حرام ہو رہا. اگر یہ پرابلم ہے تو ضرور آپ پھر اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر تھوڑا سا احتیاط کر لیں. شیخ کا عجیب جملہ ہے شیخ مفید کا. شیخ مفید کہتے ہیں مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ چیز کو رکھ کر پریشان ہے. اب یہ شیخ اپنی طرف سے تھوڑی دے رہا, یہ شیخ رسول کی طرف سے دے رہا. یہ وہ عمل ہے دوست. نماز آقا خمینی کا جملہ ہے کہ میرے انقلاب کی کامیابی عاشورہ تھی. کیا بولوں میں آپ کو, انقلاب کی کامیابی. احمد خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے باپ میں اتنا یقین کیسا پیدا ہوا, بلیو کیسا پیدا ہوا کہ جو کسی کو مانتے ہی نہیں, جو سامنے آتا ہے اس کو جواب دے دیتے, اتنا یقین. تو انہوں نے کہا میرا باپ جو ہے 3 چیزیں کرتا تھا, یہ ہمارا ہر مرجع کہتا ہے. 2 تو یہ چیزیں کرتا تھا, نماز جعفر طیار, زیارت عاشورہ, اور تیسری چیز میرا باپ صلاۃ اللیل کبھی مس نہیں کیا. عجیب بات ہے نہیں, کتنی ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے. آپ یقین کریں کہ ایسے واقعات آپ کے ملک کے ہیں نا, میں وہ بیان کروں گا تو میرا وقت نکل جائے گا. آپ کے ملک, بلیو میں آپ کے, اور آپ کے شہر کے دو گھروں میں ہوا. یہ جو غدیری آتے ہیں وہ لوگ 2 گھروں میں لاسٹ ٹائم ہوا تھا. اب پوچھنا ان سے کہ کیسے ان کے پاس حالات بدلے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اتنی حاجات بھی ہوں گی اور وہ مانگے گا. رہبر کہتے ہیں کہ میری انقلاب کی کامیابیوں میں سے کامیابی یہ کہ میں یہ کرتا تھا. اور یہ اچھا پھر وہی بات, پڑھو تو یقین کے ساتھ پڑھو, پڑھو تو اس بلیف کے ساتھ پڑھو کہ مولا آپ کا وعدہ. اب یہ کہو کہ اللہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے اس کے بعد اور تو عطا کر. روایت کا ہے کہ تم جیسے ہی سلام کرتے ہو, ختم کرتے ہو, 1200 مرتبہ اللہ کی مدح کرتے ہو, اور نماز کے دوران مدح کرنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تسبیح بعد میں پڑھیں, نو, تسبیح نہیں پڑھی جاتی, بلکہ نماز کے دوران اللہ کی مدح کرتے ہیں 1200 ٹائمز. جب 1200 مرتبہ پڑھ کے بندہ 3 اللہ اکبر کہتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, تو روایت کا جملہ ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ بلند ہوتے اللہ اپنی ساری رحمتوں کو اس کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیتا. پروردگار کی رحمت کی نگاہ پڑ جائے تو اور کیا چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم ادھر ادھر نگاہیں ڈالتے ہیں, لیکن اگر اللہ ہمارے اوپر ڈال دے, اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا, اس سے بڑا آنر کیا ہے بندے کے لیے, اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ اللہ دیکھ لے ہم کو. یہ امام کا جملہ ہے کہ کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. تو یہ چیز شیخ کہتے تھے کہ اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو. اچھا عجیب بات ہے کہ صرف ایک فائدہ نہیں ہے یہ عمل کرنے کا, اس عمل سے رزق ہے, بیماری ہے, اور سب سے بڑی چیز عزت, اور سب سے بڑی چیز پروٹیکشن, اور سب سے بڑی جان کی حفاظت. یعنی آپ ہر چیز اللہ دے رہا ہے اس میں. شیخ کہتے ہیں اس لیے کہ رہبر کے اوپر کئی حملے ہوئے. ایسا نہیں کہ رہبر کو چھوڑ دیا تھا, شاہ نے کیا نہیں کیا, پھر ظالم صدام تھا وہاں پہ, کیا نہیں کیا, ہر وجہ سے حملے ہوئے. روایت میں کہ جب تک تم یہ کرتے رہو گے, انلیس موت نہیں آتی, تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب آپ سوچیں کہ جان کی حفاظت اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ انسان کی جان کی بھی حفاظت ہو جائے یہ عمل کرنے سے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیجیے بابا. شیخ مفید پوری تبلیغ بغداد میں کر رہے ہیں, عراق میں کر رہے ہیں. ان کا ایک مناظرہ ہے, اور مناظرہ بھی وہاں کا جو رہبر تھا, جو وہاں کا لیڈر تھا بغداد کا, بنی عباس کا زمانہ, وہ وہاں کا خلیفہ, جو بھی آپ سمجھے اس کو, اس کی حکومت ہے. شیخ وہاں زندگی گزار رہا ہے.
شیخ اپنی تبلیغ کر رہا ہے، مختلف علماء سے مناظرہ ہوتا تھا. ایک وہاں پہ ایک ایتھسٹ آیا بغداد میں، اس کے بعد مناظرہ ہے. جب انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اس کے بعد اس کا پہلے یہ سن لے کہ ایک ایتھسٹ آیا جو خدا کو ہی نہیں مانتا تھا، مانتے نہیں، اور آگے وہ کہنے لگا، اس طرح سے باتیں کرنے لگا کہ لوگوں کو شک آنے لگا اسلام کے اوپر کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، خدائی کے اوپر شک آنے لگا. تھوڑا سا ان کے لوگوں کے ذہن بدلے تو اس وہاں کا جو گورنر تھا، جو حاکم تھا بغداد کا، وہ گھبرا کے کہا کہ اس نے کچھ علماء کو بلوایا، ان سے بات ہوئی، وہ بھی خائل نہیں کر سکا، یہی جیت گیا وہ مناظرہ بھی. تو اس نے شیخ کو بلوایا، شیخ مفید کا اس وقت نام تھا، بغداد میں ان کا مدرسہ چل رہا تھا. یہ آنے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، دیکھا یہ جوان آدمی ہے اور وہ تھوڑا ضعیف تھا. اس نے کہا یہ کیا کریں گے، گفتگو ہوئی. شیخ نے ایک بات نہیں کی. شیخ بڑے ذہین ان کے بارے میں کہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے، اور علی والے تو ہوتے بھی انٹیلیجنٹ نا. مولا کی محبت کے بعد بےخوفی نہیں آتی. اگر کوئی بےخوف ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. یقین شیعوں میں شیعہ کیسے بےخوف ہو سکتے ہیں؟ شیعہ تو باب المدینہ العلم سے وابستہ ہے نا، اس در سے وابستہ ہے، اس محبت سے وابستہ ہو، تو پھر بےخوفی کیسے؟ اسٹوپیڈیٹی ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے. اسٹوپیڈیٹی انہی کے پاس آتی ہے جو کب آئے گی؟ اگر تم لا علم ہوگے، جاہل ہوگے. جہالت سے باہر نکلو. یقین دیکھو، سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے کہ جہالت سے باہر نکلنا. بہرحال تو یہ بیٹھے، انہوں نے دیکھا اس کو، کوئی بات نہیں کی. بڑا مشہور مناظرہ، میں بالکل چھوٹا سا بات کرتا ہوں. گفتگو کی، دوران گفتگو 2-3 منٹ بات کر کے کہا، اچھا اب تیرے عقیدے کے اوپر تو بات میں کل کروں گا، کل تم مجھ سے ملنا. تو اس نے کہا کام ملنا؟ تو کہا نہیں، دربار میں ملنا. اب پورا مجمع دیکھ رہا ہے ان کو، وہ حاکم بھی بیٹھا ہوا ہے. تو کہا کل، مثال کے طور پہ کہا، کل میں 10 بجے آ کے تیرے سے بات کروں گا، جو بھی تیرا سوال ہے اس کا جواب میں کل دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے کل دینا. یہ چلے چند قدم چلے، پلٹ کے دیکھے کہا سن، کل 10 بجے آنا، وقت پہ آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. پھر چند قدم آگے بڑھ کے پھر پلٹ کے کہا سن، کل 10 بجے آ جانا. شیخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مرجع تقلید، اتنا بڑا آدمی ہے، پورا عرب میں اس کا چرچا ہے. 2-3 دفعہ اس کو ریمائنڈ کیا. اس نے کہا بابا آ جاؤں گا، ٹھیک ہے کل 10 بجے آ جاؤں گا. دوسرے دن وہ تو پہنچ گیا، یہی نہیں پہنچے. وقت گزرا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ چیخنے لگا. اس نے کہا تمہارا شیخ تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ وقت پہ آ جانا، وقت پہ آ جانا. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ وقت پہ ہر کام کرنا بہت اچھی بات ہے. اسلام بھی وہی کہتا ہے، اسلام کے پاس بھی ہر چیز وقت کا ہے. یہ نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ آپ لیٹ کریں جیسا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے، چلتا سب چلتا. لیکن یہ جو وقت ہے نا، اسلام پورا ریلیجن وقت کا ہے. حج کیا ہے؟ اگر اتنی بڑی عبادت ہے حج کی، حج میں کچھ نہیں ہے، صرف ٹائمنگز ہے. اگر آپ حج کو دیکھیں، حج میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ وقت سے یہ وقت، یہ وقت سے یہ وقت، یہ وقت سے یہ وقت، وقت اور قیام، بس. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حج میں. آپ کو یہ ٹائم سے یہ ٹائم یہاں رہنا، یہ ٹائم سے یہ ٹائم میں رہنا. نماز دیکھیں آپ، اسلام کا پورا اگر فریم دیکھیں تو وہ ٹائم کے اوپر ہے پورا، کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تم کو یہ عبادت کرنا ہے. ٹائم گزر گیا تمہاری عبادت چلی گئی. تو وقت کی بڑی امپورٹنس ہے ہمارے اسلام میں کہ وقت پہ ہر کام کرو. تو بہرحال شیخ نے بار بار پلٹ کے 3 دفعہ کہا تھا، پہنچے نہیں وقت کے اوپر. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے. اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جتنے ان کے چاہنے والے تھے امام کے، یہ بڑے شرمندہ ہو رہے تھے شیخ نے ایسے حرکت کیوں کی. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آئے. اس نے کہا بڑا کل باتیں کر رہے تھے اور 1.5 گھنٹے کے اتنی دیر سے آتے ہو. شیخ بڑے، میں نے کہا نا بڑا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. آئے اور آ کے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی. اس نے کہا کیوں دیر ہوئی؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا بڑی ایک عجیب واقعہ میرے لیے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا واقعہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. اس نے کہا کیا ہوا؟ وہی بغداد کا واقعہ. انہوں نے کہا کہ بغداد میں ایک پل ہے، آج پل ہے لیکن اس وقت دجلہ تھی. اس نے کہا کہ شیخ نے کہا کہ وہ دجلہ سے جب میں کشتی میں آ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بوٹس ہوتی تھی، جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جب تھا، جو یہ سائڈ پہ رہتے تھے وہ سائڈ پہ جانا ہے تو بیچ میں دریا ہے، ریور ہے، تو چھوٹی چھوٹی بوٹس ہوتی تھی. اور اس زمانے میں بوٹس جو ہے ہاتھ سے لوگ چلاتے تھے، لکڑی سے، جس کو ملا کہتے ہیں، اور آج کل کی طرح اسٹیمرس نہیں ہوتی تھی. تو کہا کہ میں نے ایک عجیب بوٹ دیکھی. میں جب پہنچا اس کے اوپر، ساحل کے اوپر، کریک کے اوپر، تو میں نے دیکھا کئی بوٹس رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک بوٹ میں نے دیکھا کہ اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی ملا ہی نہیں ہے، کوئی چلانے والا ہی نہیں. اس زمانے میں کوئی نہیں چلانے والا. آج کل تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ریموٹ سے ہر چیز چل رہی، لیکن اس زمانے میں تو نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں کے تصور میں نہیں تھا. کہا ایک بوٹ آئی، ایک شپ آئی، ایک کشتی آئی، اس میں ایک آدمی نہیں ہے چلانے والا، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور وہ چلی
آگے چلتی ہے، کچھ لوگوں کو اتارتی ہے، کچھ نئے لوگوں کو لیتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر اتارتی ہے، پھر چلتی ہے. کہا اس طرح چل رہی تھی، اس میں دیر ہو گئی، میں یہی دیکھتا رہا کہ ایسا کیسا یہ کشتی چل رہی ہے. زور سے اس نے ہنسا دربار میں، ہنس کے کہنے لگا کس بیوقوف کو لے کر آ گئے کہ بغیر ملا کے کوئی کشتی چلتی ہے. انہوں نے پلٹ کے کہا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تجھے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک کشتی کو نہیں مانتا تو دنیا کیسے چل رہی؟ تو کوئی تو چلانے والا ہے. خالی اس کشتی سے اس نے، شیخ نے اس کو قائل کیا، کہا کہ سن، جب تو کشتی کو نہیں مانتا تو زمین اور آسمان کیسے چل رہے؟ تو جب چنا تو اس کے اب اس طرح کی باتیں جب ہونے لگی تو اب اس حاکم نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں مانتے، علی کو بلا فصل کیسے مانتے ہو؟ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ریزن ہے؟ اب وہاں کا ان کا مناظرہ ہے کہ یہ چیزیں مانتے ہو. جب ان کی پوری شہرت ہوئی کہ انہوں نے اس کو قائل کیا، تو انہوں نے سورہ توبہ سے اس کو قائل کیا. اس حاکم کو جو انہوں نے شیعہ کیا، انہوں نے، شیخ نے کہا کہ تیرا سوال یہ ہے کہ تو مولا علی کو چوتھا، ہم پہلا کیوں نہیں مانتے، پہلا کیوں مانتے ہیں، چوتھا کیوں نہیں مانتے، ان کو پہلا کیوں نہیں مانتے، یہ دوسرے جو تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں؟ کہا کہ اللہ نے ان پہ بھروسہ کیا، اتنی روایتیں، اتنی حدیثیں. انہوں نے کہا حدیثیں تو بہت ہیں، حدیثوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہا نہیں، اللہ ان پہ بھروسہ کرتا. انہوں نے کہا اللہ کب بھروسہ کرتا؟ اللہ نے کیا ہی نہیں ان پہ بھروسہ. اس نے کہا کیسے نہیں کیا؟ اس نے کیا، اللہ نے بھروسہ. انہوں نے کہا اگر اللہ بھروسہ کرتا تو ہم بھی بھروسہ کر لیتے. اسی لیے انہوں نے سورہ توبہ پڑھا. سورہ توبہ میں کہا کہ سورہ توبہ کیا ہوا تھا؟ سورہ توبہ جب آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آپ جائیے اور جا کے تلاوت کیجئے. تو یہ چلے، جیسے ہی چلے جبرائیل نے آگے کہا اے رسول، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو. تو اس وقت مولا کو بلا کر توبہ دیا، سورہ دیا کیا؟ کہا کہ جا کر ان سے سورہ لے لو، جا کے تلاوت کرو. تو وہ واپس آ گئے. انہوں نے پلٹ کے یہ کہا کہ جو اللہ 114 سوروں میں ایک سورے پہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتا تو پورے قرآن پہ کیسے بھروسہ کرے گا؟ آپ سمجھ لیں میری بات. انہوں نے کہا کہ جب ایک سورے پہ یہ بھروسہ نہیں کر رہا اللہ ان پہ اور ان سے سورہ لے رہا، تو اس کے بعد وہاں پہ چینج ہوا. پہ فقہ جعفری جو ہے پھر نافذ ہوئی شیخ کے زمانے میں. ادروائز اس سے پہلے، شیخ مفید سے پہلے فقہ جعفری، سید رضی، سید مرتضیٰ کا پیریڈ تو بعد کا ہے، لیکن یعقوب کلینی دشمنی کے دور میں گزار رہے تھے زندگی، اور شیخ صدوق بھی ویسے ہی گزار رہے تھے. بعد میں شیخ صدوق بغداد سے ایران چلے گئے تھے، اس لیے آج ان کا مزار بھی وہیں پر ہے تہران میں، لیکن شیخ مفید کا مزار بغداد میں. تو اس طرح انہوں نے کام کیا. اس کے بعد سید رضی، سید مرتضیٰ جو ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ زندگی، ان کے ساتھ انہوں نے بڑا پرسنل انٹرسٹ لے کر یہ دونوں شاگردوں کو اپنا کام کیا. اس میں جیسے سید رضی کا ذکر ہے، سید رضی کی جو ٹوٹل ایج ہے نا 32 ایئرس کی، جو نہج البلاغہ کا جو رائٹر ہے جنہوں نے کمپائل کیا نہج البلاغہ کو، ان کی پوری زندگی 32 ایئرس کی. 32 کی روایت بھی ہے، 35 کی بھی ہے، 33 کی بھی ہے، 3 روایتیں. سب سے ینگسٹ سن تھے، ان کے دونوں بچوں میں ینگسٹ ہے، اور سب سے جلدی انتقال ہوا. اب آپ امیجن کریں کہ 32 ایئرس میں سید رضی کا کنٹریبیوشن، اس لیے کہ میں ابھی کل کے بعد صرف آج کے بعد صرف 2 دن ہے، تو آج میں کچھ سید رضی بھی بتا دوں. سید رضی 32 سال اگر روایت لیتے ہیں، ایج لیتے ہیں ان کی، 32 ایئرس میں اتنا بڑا کام. نہج البلاغہ کے جو مولا کے سرمنس ہے، نہج البلاغہ کیسی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ جو پوری ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مولا کے اتنے خطبے یا اتنے خطے، اتنے لیٹرز ہیں، نو، انہوں نے اتنے جمع کیے. کئی بعد میں علماء نے مولا کے دوسرے جو سرمنس تھے اس کو جمع کیے، لیکن یہ پہلا شخص ہے پوری ہماری تاریخ میں کہ جس نے انیشیٹو کیا، جس نے آگے بڑھا، جس نے جمع کیا، جس نے دنیا کو بتایا کہ علی کے خطبات کیا ہیں. دوسرے لوگوں نے جو خطبے جمع کیے وہ اس وجہ کے خطبے نہیں ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ان میں نہج البلاغہ میں کمال یہ کہ انہوں نے پورے وہ رائٹر جو تھے، جو نیریٹرز تھے جن کے پاس سے آئی تھی، اس کو بھی بڑا چیک کیا کہ یہ کہاں کا خطبہ ہے، کون ہے لکھنے والا. اس لیے کہ بعد میں آپ کو پتا ہے لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خطبے انہوں نے کمپائل کیے وہ ایک جگہ نہیں تھے، ایک جگہ ایسا رکھے ہوئے نہیں تھے. مولا کے لیٹر نہج البلاغہ میں پہلے خطبے، سرمنس ہے، پھر لیٹرز ہے، پھر سیئنگز ہے. نہج البلاغہ کو 3 حصوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا. پہلے لیٹرز، خطبے، پھر لیٹرز ہے مولا کے، اور اس کے بعد سیئنگز ہے مولا کے. تو جتنی پوری نہج البلاغہ جمع کیا، کوئی ایک جگہ رکھی ہوئی نہیں تھی بغداد میں. دشمن زمانہ پورے عراق میں جاتے تھے. ان کے بارے میں یہ کہ یہ مدینہ تک گئے، مکے تک گئے. پتا چلا کہ ایک لیٹر فلاں آدمی کے پاس ہے، صرف 32 سال کا سن،
14 साल 32 ईयर्स में 14 ईयर्स में इन्होंने इस नहजुल बलागा को जमा किया। आप सोचें यार, 32 साल में 14 ईयर्स आप निकाल दें, कितने साल बच गए? 16-17 साल। उसके बाद ये 18 ईयर्स में इन्होंने ये पूरा काम किया करके एक ऐसी मुकम्मल, अच्छा ये नहीं कि उनके बाद जमा, इन्होंने अपनी जिंदगी में जमा करके शेख मुफीद को भी बताया था कि देखो मैंने ये जमा किए। इसलिए अच्छा, उसके बाद एक एक लेटर को जमा करते थे, लाते थे, लाके चेक करते थे, चेक करके फिर एक जगह करते थे, पूरा इसको कंपाइल करके 1000 साल से वो आज हमको गिफ्ट दिया कि इससे बड़ा कोई गिफ्ट मिल भी नहीं सकता। मौला के सेइंग्स का इससे बड़ा कोई गिफ्ट मिल ही नहीं सकता। लेकिन आज अफसोस क्या है, हमारे ड्राइंग रूम्स में रखी हुई जरूर है, पढ़ना नहीं है हमको। मैं बड़ों से बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों से बोल रहा। अपने विजन को खोलना है। अगर विजन को देखना जब बढ़ाना चाहते हो तो तुम नहजुल बलागा पढ़ो, रोज एक पेज पढ़ो, एक पेज। जैसे कुरान पढ़ने में अजर है ना, वैसे मौला के सेइंग्स पढ़ने में भी अजर मिलेगा। जैसा कुरान पढ़ने में मेमोरी शार्प होती है, मासूमीन के सेइंग्स पढ़ने में भी मेमोरी शार्प होती है। सजाओ मत। नहजुल बलागा आपको पता है कि ये वो किताब है दोस्तों कि आज दुनिया भर में जिसको दी गई, जहां दी गई, जिसने पढ़ा उसको फायदा हुआ। अपने बच्चों को नावल जरूर पढ़वाइए, लेकिन एक सेइंग भी पढ़वाइए मौला की, याद करवाइए, घरों में मत रखिए। घरों में सजा के रखने की किताब नहीं है। अफसोस से कह रहा, अभी दिल्ली में नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं गया था दिल्ली में, 18 ज़िलिज को थी, दुनिया भर से लोग आए थे। पटना के प्रोफेसर, हिंदू लोग कहते हैं कि इससे बड़ी कोई किताब ही नहीं है। बिलीव मी, आप यूट्यूब पे है पूरा कॉन्फ्रेंस। बड़े बड़े स्पीकर से, डॉक्टर कल्बे सादक थे, हिंदू प्रोफेसर थे, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हुई थी कॉन्फ्रेंस, ये इसी साल 18 ज़िलिज को। वहां के प्रोफेसर थे, सब नॉन मुस्लिम्स थे और अहले सुन्नत से थे। कहते हैं कि हमारे हिंदू कहता था कि मेरे नजदीक इससे बड़ी किताब नहीं है, इससे बड़ी। उसने कहा कि ये पढ़ने से, उसके बाद उसने एक अजीब बात कही, वो मौजूद है यूट्यूब पे, कि राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनसे जब कहा कि भाई वो लेटर पढ़ो। देखिए हम सिर्फ सुनते हैं कि मालिक अस्तर को एक लेटर लिखा, अरे बाबा लिखा क्या था? वो एक लेटर ऐसा है दोस्तों, एक लेटर, मैं यकीन के साथ कह रहा, अगर वो लेटर हर शिया पढ़े, शादी से पहले हर लड़के को हर लड़की को पढ़ाना चाहिए लेटर। आप बोलेंगे शादी से पहले क्यों? इसलिए कि एक नई जिंदगी शुरू हो रही ना, जो आज डिवोर्स रेट बढ़ा हुआ है ना, जो आज प्रॉब्लम्स है ना हमारी कम्युनिटी में, उसके लिए वो लेटर, मालिक अस्तर का लेटर बेहतरीन लेटर है जिंदगी को गुजारने का। मौला ने सिर्फ हुकूमत चलाने का नहीं दिया, मौला ने नहजुल बलागा मालिक अस्तर को जो लेटर में कहा कि तुम हाकिम हो और तुमको अब वो मुल्क को, शहर को चलाना है। कैसे चलाना है? शौहर घर का हाकिम होता है, शौहर घर का चलाता है। तो जिस तरह मालिक अस्तर को हुक्म है ना, उसी तरह अगर हर लड़का शादी से पहले वो लेटर पढ़े मालिक अस्तर का, तो आप यकीन करें फिर घर में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। इतना मौला की सेइंग है, अजीब लेटर। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो मुझे बाहर भी सुन रहा है इस वक्त लाइव, उनसे भी ये बात कि पढ़ो नहजुल बलागा, वो लेटर पढ़ो। तो राजीव गांधी को उस हिंदू प्रोफेसर ने कहा कि हमने ये लेटर दिया, तो उसने कहा ये लेटर तो मैंने कई मर्तबा पढ़ा और उसका जुमला है, मेरा जुमला नहीं। उसने कहा ये तो मेरे बेड पे तकिए के नीचे रहता है लेटर, इतना करीब है मेरे साथ। आप देखें कि गैर मुस्लिम फायदा उठा रहे, क्यों? सैयद इसमें पूरा हिस्सा किसका है? उस आलिम दीन का। उस जमाने में कि जबकि कोई चीज नहीं थी, ये सैक्रिफाइस है, ये मौला की जिंदगी पे उनके चलने का इरादा, ख्वाहिश, आरजू जो थी ना, इन्होंने पूरा की। कि कितनी ख्वाहिश थी कि मौला के रास्ते पर चले, और इन्होंने करके बताया। अगर उस वक्त सैयद रजी आगे नहीं बढ़ते तो बाद में लिखने वालों को पता नहीं चलता कि लेटेस्ट क्या है, मौला के खुतबे क्या है। ये जरूर पढ़े। और नहजुल बलागा का तीसरा खुतबा, खुतबा शर्शखिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पढ़े, आपको पता चलेगा। अब तो इंग्लिश में भी आ गई, कई जबानों में नहजुल बलागा।
سجائے مت، روز پڑھے. اور عجیب بات ہے، جیسا آپ قرآن مجید ڈیلی پڑھیں گے تو راستے کھلتے، اسی طرح نہج البلاغہ روز پڑھو، روز ایک نئے راستے بنتے ہیں اس میں. یہ مولا کا عجیب معجزہ ہے. تیسری چیز نہج البلاغہ میں جو مولا کے سینگز ہیں، خطبہ شرشگیہ کی میں اس لیے ریکمنڈ کر رہا کہ خطبہ شرشگیہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے مولا پہ ہوا کیا، ظلم کیا ہوا، اور یہ مولا کے زبان سے ان کی تڑپ سنے. شرشگیہ کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی تڑپ کے بولتا ہے نا، کوئی تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، کرب میں آتا ہے، اس کا نام ہے. تو وہ مولا کا سنگ عجیب خطبہ ہے. مولا ایک تڑپ ہے اس میں میرے مولا کی. تفصیلی خطبہ. تیسرا خطبہ شرشگیہ پڑھے، اور مولا کا وہ لیٹر ضرور، ایک لیٹر نہیں، اس میں کئی لیٹرز ہے. بسرے والوں کے لیے مولا نے کیا کہا، پیسے والوں کے لیے مولا نے کیا کہا، غریبوں کے لیے مولا نے کیا کہا، ایک چیز عجیب ہے. اس کے بعد پھر مولا کی سینگز. انہیں سید رضی کا یہ جو کام ہے نا، ایکسٹرا آرڈینری کام تھا. یہ وہ کام ہے دوستو کہ 1000 سال ہو گیا سید رضی کو مر کے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو مولا کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ دونوں بھائیوں کی جو دونوں کی کامن تھی، دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو کے دوران یہ بات ہوئی، سامنے شیخ بیٹھے ہوئے کہ یہ بولو کہ اب تک مباح کام اور واجب کام پہ بات ہوئی، مستحب اور واجب پہ. واجب تو سبھی کرتے، کہا انہوں نے کبھی کوئی مستحب کام بھی نہیں چھوڑا. مثال کے طور پہ جتنی سنت نمازیں، جتنے مستحب کام ہیں سب کرتے تھے. اس کے بعد یہ کہا کہ ان کی یہ وہ شخص ہے کہ جن کی واجب ہونے سے پہلے یہ تہجد کے پابند تھے، صلاۃ اللیل کے پابند تھے. 32 ایئرس کی لائف ہے، جسٹ 32 ایئرس میں. اس کے بعد یہ عبادتیں بھی ہیں، اور یہ عبادتوں کے ساتھ پھر یہ کام بھی ہے. دیکھیے یہ سیکریفائز ہے اصل. ڈائلائک حسین یہ سیکریفائز ہے کہ معصومین کی سیرت کو اچھا. پھر ایک بات کہ ان کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز آرام کے ساتھ ہو، یعنی کوئی کام کرو کوئی پرابلم بولنے والا نہیں. جیسے آج آپ کوئی کام کرو، امام بارگاہ بناؤ، مجلسیں کرو، آپ جو چاہے کرو، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مولا کے فضائل کو ایسے بیان کر سکتے. مولا کے لیٹرز کو ان سے پہلے، عجیب بات، ان سے پہلے کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ علی کے اتنے لیٹرز موجود ہیں، علی کے اتنے خطبے. یہ معلوم تھا کہ مولا نے خطبے دیے ہیں، یہ اس لیے کہ مولا جب بولتے تھے وہ ایک خطبہ ہوتا تھا. جب گفتگو کرتے تھے نہج البلاغہ میں چھوٹے سینگز بھی ہے، چھوٹے خطبے بھی ہے، بڑے خطبے بھی ہے. جب مولا بولتے تھے ایک خطبہ ہوتا تھا. تو بات یہ تھی کہ ہے کہاں، کس کے پاس ہے ان کی محنت. یہ کانٹیکٹ کرتے تھے. اس زمانے میں ٹیلی فونز ہیں، نہ ای میل ہے، نہ یہ سب پرابلمز ہیں. ان سب کے بعد خطوط کے ذریعے، اچھا خط بھی کیسا جا رہا، کوئی کارون پوسٹ سسٹم نہیں تھا. کوئی جا رہا ہے فلاں شہر میں، ان کو معلوم ہوا کہ فلاں شہر میں کسی کے پاس مولا کا کوئی خطبہ ہے، لیکن پھر وہ معلوم کرتے کہ یہ ہے کون، آیا کیسا. اس لیے کہ مولا کا زمانہ نہیں ہے. سید رضی، سید مرتضیٰ یہ موسوی سید ہے، اور موسوی سید 7ویں امام کی 6ٹھی یا 7ویں نسل جنریشن میں تھے. اتنے کلوز تھے امام سے، 7ویں جنریشن میں تھے یہ لوگ. تو لیکن یہ معلوم کرتے ہیں کہ آیا کہاں سے. مولا کا زمانہ نہیں ہے، مولا کا زمانہ گزر کے 400 سال ہو گئے، لیکن وہ معلوم کرتے. اس کے بعد جب یہ یقین ہو جاتا کہ ہاں یہ راوی صحیح ہے، اس کے بعد جو لیٹر ہے وہ صحیح ہے، تو پھر وہ ٹریول کرتے. اچھا لیٹر بھیجنے کے لیے بھی اگر حکومت کو پتا چل جائے کہ یہ شیعہ ہے، یہ کام کر رہا، اور تو لوگ جو نا مار ڈالتے، ان کو پکڑ لیتے. اتنی احتیاط، یعنی ہر طرف سے تلواریں، ہر طرف سے لوگوں کی نگاہیں ان کے اوپر، پورے کیمراز ان کے اوپر لگے ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد اچھا پھر وہی بات میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا کہ کوئی پیسے دینے والا نہیں تھا. میں نے کوئی لا کے اسپانسرشپ نہیں کر رہا کہ جاؤ اتنی دور اور لے کر آؤ لیٹر. سب اپنا پیسہ خرچ کرتے، پورا مال اپنا خرچ کر رہے. یہ بڑی بات ہے کہ مال کی قربانی، جان کی قربانی ہے. جان ہتھیلی پر لے کر کام کر رہے ہیں. فیملی کو بھی دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فیملی کو چھوڑ دیا، فیملی کو بھی دیکھنا ہے. ان کی وائف تھی، ان کی 2 بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے. اس کے ساتھ یہ پورا کام کرتے ہوئے مولا کے لیے کام کیا، جس کی وجہ سے آج وہ زندہ بھی ہیں. جب تک نہج البلاغہ رہے گی سید رضی موجود ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. مقصد میرا صرف یہ ہے کہ اس جذبے کو پیدا کرو. ان علماء کا نام لو. آج آپ قاضمان جاتے ہیں، ہم کیا ان کو یاد کرتے ہیں؟ قاضمان جب جانا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کریں انشاءاللہ.
काज़िमैन में ये दोनों भाई मौजूद हैं, सैयद रजी, सैयद मुर्तजा। अगर आप साउथ की तरफ से जाए काज़िमैन, चारों दरवाजे मौला के, बड़ा शानदार हरम है मौला का। जब आप साउथ की तरफ से जाए तो सैयद रजी, सैयद मुर्तजा का मजार बाहर है, और बाहर लिखा हो, बड़ा खूबसूरत इनकी खबरें हैं, रूम बना हुआ है। और सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा, जिसको मौला हिदायत का अलम बोले। कितनी बड़ी बात है कि अली, जिसको खुद जो हिदायत का अलम है, उस मौला खुद बोल रहा कि यह हिदायत का अलम है अपने जमाने में। और सैयद मुर्तजा हमारे उलमा में, सब पूरे उलमा की अगर लिस्ट देखे ना, सबसे ज्यादा पैसे वाला आलिम था ये, मतलब बहुत बिजनेस था इनका जबरदस्त। तो एक बात और समझ में आ गई कि बिजनेस भी करो, तबलीग भी करो। ये नहीं कि कोई कारोबार करा तो यार मैं कारोबार ही करते रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम इतना, बिजनेस करने के बाद ये तबलीग भी करते थे। तो सैयद मुर्तजा वेरी रिच, बहुत पैसे वाला आदमी था, और लेकिन बड़ा खैरात बहुत देने वाला। सैयद मुर्तजा और सैयद शेख मुफीद का एक अजीब वाक़या। आप देखें, सैयद मुर्तजा स्टूडेंट है शेख मुफीद के, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप कैसी। अच्छा, और एक चीज, हमारे उलमा में कभी हसद नहीं है। अजीब बात यह कि जितने आलिम है, आगे खुई और आगे खुमैनी का जमाना देख ले, दोनों अपने दौर के एक वजह के आलिम, लेकिन कभी भी आप देखेंगे हमारे उलमा एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोलते। वो आलिम ही नहीं है जो इस तरह की बातें करे। आप यकीन करें मेरी बात, वो है ही नहीं, वो शिया ही नहीं। मतलब अब वो आलिम कैसे हो सकता जो दूसरों को हिदायत कर रहा और खुद हसद कर रहा। हसद क्या चीज है कि जलसी, कि मुझे नहीं मिल रहा। शिया को तो करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे इमामों के साथ लोगों ने हसद किया था। इमाम ने कभी हसद नहीं किया, हमारे मासूमीन के साथ लोगों ने हसद किया। तो शेख मुफीद इतना बड़ा उस्ताद, और सैयद मुर्तजा उनके शागिर्द, इनके बड़े भाई। शेख मुफीद झाड़ के नीचे बैठ के जो है तालीम दे रहे, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, और सामने सैयद मुर्तजा का घर है। सैयद मुर्तजा का घोड़ा जो है हॉर्स है वो रखा हुआ है, और वहीं पे नीचे जीन रखी हुई जिसपे घोड़े पे बैठते। एक कुत्ते ने आके उसको नजिस कर दी। जैसे ही नजिस की, सैयद मुर्तजा बाहर आए। जब सैयद मुर्तजा बाहर आए तो शेख मुफीद ने कहा कि सैयद, ये तुम्हारी जीन नजिस हो गई और तुम इसमें सवारी मत करो, ये पाक कर लो इसको। सैयद मुर्तजा ने कहा कि बिल्कुल सही है आपने जो कहा, लेकिन शरई मसला यह है कि अगर नजासत के लिए दो गवाह चाहिए, आप एक ठीक है, लेकिन दूसरा, मुझे दूसरा गवाह चाहिए। दोनों में डिबेट हुआ। अब आप देखें, उस्ताद और शागिर्द, ये बोल के शेख ने नहीं कहा यार मैं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूं, मुझे ज्यादा मालूम है। आप देख रहे किस तरह के हमारे उलमा थे कि ये नहीं कह के अपना पूरा नहीं बताया, मैं कह रहा हूं नहीं। इस्लाम ये कहता है कि दो गवाह चाहिए। अब दो गवाह चाहिए, दोनों में जबरदस्त बहस हुई, इस्लामिक तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बहस हुई। बहस होने के बाद कहा अच्छा ठीक है, बात इस पे हल करते कि मौला अली के पास जाते, जाके मौला से जो है सवाल करते, देखेंगे मौला क्या जवाब देते। तीन रिवायतें, एक लेटर की रिवायत है, एक चिट्ठी पे लिख के दिया, एक रिवायत ये कि जाके बोला तो जरिए मुबारक से आवाज आई, या तीसरी एक रिवायत है। तो जो ज्यादा उलमा ने लिखा वो ये लिखा कि एक पेपर पर लिखा, मसले को लिखा, मौला के जरिए में रख दिया। उस वक्त मौला की जरिए ऐसी नहीं थी, खबर मुबारक थी, दरवाजा छोटा सा कमरा था, वहां रखा, वापस आ गए। सुबह में उसी पेपर के ऊपर मौला ने लिख के भेजा कि हक माल वलदी व शेख मोतमदी, इसलिए कि मौला को शेख को भी बचाना था। ऐसा नहीं था कि शेख बिल्कुल शेख ही है, नहीं, ये बेटा है। इमाम ने कहा कि हक माल वलदी, जो मेरा बेटा बोल रहा, मेरा वलद बोल रहा, वो हक है, वो सच है, लेकिन शेख भी मोतमद है, शेख भी बड़ा मकाम है उसका। मौला ने देखा दोनों को बचा लिया कि शेख का स्टेटस को भी बचाया, उस्ताद है, और अपने बेटे का जो मसला था उसको भी हल किया। तो आप देखें कि मसला यह था, यह वाकया मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ा कि वो जलसी नहीं थी, वो हसद नहीं था। ये एक बीमारी है। अगर हसद हमारी फैमिलीज में या हमारे घरों में से निकलेगा ना कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा, वो क्यों बढ़ रहा, हसद रहेगा तो कभी भी कुर्बानी नहीं दे सकते, कभी भी मौला अली के रास्ते पर नहीं चल सकते। सबसे पहले इस बीमारी को हम अपनी फैमिली से निकालें, अपने पास से निकाले कि हसद। दोस्तों, ये हसद वो चीज है कि जो इंसान को खत्म कर देता। मेरे मौला का जुमला है कि हासिद को जलाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी आग में जलता है। ये मौला अली कह रहे हैं कि हासिद जो जलसी है जिसके पास, उसको जलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद जल रहा है और इसका कोई एंड नहीं है। कभी मत करें, मैं एक जनरल बात कर रहा, आम बात कर रहा, कभी नहीं करना चाहिए। कोई मोमिन अगर आगे बढ़ा तो फौरन हम सोचने लगते हैं यार उसके पास आया कितना है, आया कहां से। खुद प्लानिंग कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम है। खुद सोच रहे हैं कि अरे इसका इतना बड़ा घर कैसे हो गया, कल तक तो छोटे उसमें रहता था, आज इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई इसके पास।
آج اس کے بیٹے یہ کر رہے ہیں. ارے بابا تم دعا کرو کہ اللہ اس کو اور دے. کتنا مشکل ہے نہیں, کیا اور دے, ہم کو نہ دے. ارے یہ بیوقوفی ہے بولنا ہم کو نہ دے. آپ بولو ہی مت ہم کو نہ دے. آپ جیسے آپ دیکھ رہے کوئی مومن پڑھ رہا, آپ بولو اللہ میرے مولا اس کو اور دے, پلٹ کے آپ ہی کو آنے والا ہے. یہ کہو نا, یہ کہنے سے فائدہ ہمارا ہے. اس میں نہ حسد آ رہی نہ جلسی آ رہی. جلسی کا کوئی اڑ نہیں ہے. اور صرف یہ مردوں میں نہیں ہے, عورتوں میں تو زیادہ ہے. ہیوسٹن کی عورتوں میں نہیں ہے, لیکن ایک بات بول رہا ہوں میں, یقین کریں آپ, یہاں تو اور بھائی عورتوں میں تو اور. اس کے بعد اتنے ڈائمنڈز کیسے آ گئے, وہ اتنی, اس کے پاس اتنی جویلری. ارے بابا آئی تو تم دعا کرو اللہ اس کو اور ڈائمنڈز میں بھر دے سر سے لے کے پیر تک. ہمارے پاس نہیں, ان کے پاس کیسے آ گئے. اب خیاس کہ وہ یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا, جو بدترین گناہ ہے. آپ سوچیں, صرف سوچ کے آپ اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں. ہمارے علماء کا حالت دیکھو, اتنا بڑا عالم مفید اور سید مرتضیٰ, وہ ایک دوسرے میں حسد نہیں کرتے. یہ واقعات میں صرف اس لیے پڑھ رہا کہ کم از کم کوئی میسج ملے, کوئی پیغام ملے, مجلس کا مقصد پورا ہو کہ ان علماء کی زندگی کو دیکھ کر ان کی کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. ایک اور پڑھ لیجئے. انشاءاللہ کل اور ان علماء پہ بات ہوگی. پانی ہے, ٹھیک ہے. سید مرتضیٰ اور سید رضی, یہ وہ ایکسٹراڈنری پرسنالٹیز تھے کہ بی بی کی دعا سے آئے اور ان کو اتنا بڑا اسٹیٹس ملا. اور ان لوگوں نے جو کام کیا نا, آپ 4 صدی کا مجدد سید مرتضیٰ کو کہا گیا. دو روایتیں, ایک بعض علماء شیخ مفید کو کہتے, بعض علماء سید مرتضیٰ کو کہتے, کہ دونوں کے بارے میں کہا کہ یا سید مرتضیٰ شیخ مجدد ہے یا شیخ مفید ہے. بہرحال جو بھی ہو, دونوں بھی ہو سکتے, کہ دونوں نے بھی مجدد کا معنی کہ زندگی دی, اسلام کو بچا لیا. سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے شیخ مفید. اور سید مرتضیٰ کا ذکر جیسے کل جیسے میں نے کہا کہ جزیرہ خضرہ جیسی جگہ پہ ان کا ذکر ہو رہا. سید مرتضیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پوری زندگی اتنے پیسے کے بعد بھی اس نے یہ اتنے, ان کے بارے میں کہ 5000 گھر, 5000 فیملیز کے یہ کفیل تھے. سننا آسان ہے, 5000 گھر کو کھانا جاتا تھا. یہ عجیب بات سنیں آپ, 5000 گھر کو یہ کھانا پرووائڈ کرتے تھے, بھیجتے تھے, اناج بھیج. لینے والے کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ سید کے پاس سے آ رہا. جب سید کا انتقال ہو گیا تو پتا چلا یہ تھے جو بھیج رہے تھے. جب کھانا رکا, رزق رکا, اناج رکا, تو جب پتا چلا کہ یہ تھے جو بھیج رہے تھے. تو آپ سوچیں کہ صرف یہ نہیں کہ اتنا پیسہ آ گیا, اتنی دولت آ گئی, میں اپنے پاس دیکھ لوں, میں اپنا بڑھاتے رہوں, میں اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہوں. ان کو پتہ ہے اگر میں یہ 5000 کو دے رہا ہوں, 5000 کی کفالت کر رہا ہوں, تو اللہ مجھے صرف 5000 کو دینے سے میرا رزق کم نہیں کرے گا, میرا رزق بڑھتا جائے گا. 5 کا 70 اگر لینا ہے, کوئی بینک اتنا انٹرسٹ نہیں دیتا جتنا اللہ انٹرسٹ دیتا ہے. آپ اگر صحیح معنی میں اگر انسان یہ سوچے نا کہ مجھے یہ دیکھنا, یہ بھی ایک صفت ہے ہمارے علماء کی کہ کوئی ہمارا عالم ایسا نہیں تھا کہ جو صرف اپنے لیے سوچتا تھا. ہمیشہ دیکھیں اگر اپنے لیے سوچتا نا تو یہ کام نہیں کرتا. یہ ان کو فکر دوسروں کی تھی, اسلام کی تھی. یہ فکر کی وجہ سے یہ عالم بھی بنے, یہ فکر کی وجہ سے شیعت کو بھی بچایا, یہ فکر کی وجہ سے وہ اپنے دور کے مجدد بھی بنے. اگر صرف انسان سیلفش ہوتا, اپنے لیے سوچتا, تو یہ چیز کو آج ہم کو ختم کرے کہ یہ سیلفش جو ہے نا صرف اپنے لیے سوچنا. اپنے لیے صرف پیسے کے لیے بات نہیں کر رہا, ہر چیز میں اسلام کے لیے بھی کبھی مت سوچو. یہ دیکھو کہ مثال کے طور پہ غدیر امام بارگاہ میں کروں کیا کروں اس امام, میں یہاں پڑھ رہا اس لیے یہ بول رہا. مثال کے طور پہ بلب چلا گیا, مثال دے رہا ہوں, ہم آئے مجلس کی چلے گئے, بلب گیا, ہم کو کیا کرنا ہے؟ نو, یہ فکر سے اندر مت آؤ, یہ سوچ کے اندر مت آؤ. کسی مسجد میں جاؤ, تم یہ لائٹ نہیں لگا رہے, اپنی خبر کو روشن کر رہے, تم یہ لائٹ نہیں لگا رہے, اپنی زندگی کو روشن کر رہے, تمہاری لائف روشن ہو جائے. ہماری زندگیوں میں اندھیرا ہے نا, کسی کی زندگی میں بالکل برائٹنس ہے, سکون ہے. آپ کے ملک میں تو کہاں ہے؟ سٹریس, بھاگ دوڑ, صبح سے شام تک کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے. اگر زندگی کو صحیح کرنا چاہتے ہو نا, یہ چیزیں ہیں بابا, چھوٹی چیزیں ہیں لیکن تمہاری زندگی کو بدل دے گی. گھر میں جب امام بارگاہ میں انٹر ہو, دیکھو کیا چیز کی ضرورت ہے.
مثال دے رہا، فین گرد ہے پوچھ دیا. اب بولیں گے یار کوئی کام ہے یہ ڈسٹ کو صاف کرنا. تم ڈسٹ صاف نہیں کر رہے، اپنے پورے گناہوں کو دھو رہے. تم گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل ہے. سب سے زیادہ مشکل چیز ہے یہ چیزیں. کچھ کرتے رہو، فکر کرو، یہ سوچ. یہ علماء کی زندگی میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو ریسپانسبلٹی تھی. وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، وہ بھی زندگی گزار سکتے تھے. سلیمان خزائی کو کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھا. غیبت امام میں دوستو یہ سب ذمہ داریاں ہیں. یہ سب ذمہ داریاں شیعہ کی. تم کر کیا رہے ہو؟ پوچھا جائے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو واجبات پہ عمل کرتا تھا، تو جو کہتا تھا میں کرتا تھا، واجبات سے میں کبھی نہیں ہٹا، تو فوراً سوال ہوگا کہ جو واجبات کرتا تھا تو اپنے لیے کرتا تھا، میرے لیے کیا کیا؟ ہمارے اسلام کے لیے کیا کیا؟ معصوم پوچھے گا کہ ہمارے لیے کیا کیا. اس کے لیے یہ سب سے زیادہ فائدہ ہے اگر انسان یہ کام کرتا رہے. بس 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، 2 دن اور. میں ٹھیک 9:15 بجے ممبر پہ آ رہا، کل اور پرسوں. آج کراؤڈ کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ آج صرف ویک ڈے شروع ہو گیا. پہلا دن تھا نا، 2 دن کی چھٹی کے بعد. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بہرحال مولا آپ لوگوں کو خوش رکھے، اس لیے کہ یہاں پہ اتنی رات کو مجلس میں آنا، پھر صبح سویرے جاب جتنی دور دور سے آنا، یہ بھی آپ کا سیکریفائز ہے، یہ بھی آپ کا جذبہ ہے. اس جذبے کو ہمیشہ قائم رکھو. کھوئی ذاکر رہو، مجلس ضرور کرو. 2 مہینے 8 دن یہ سب سے بڑا آنر ہے. ایک موقع ملا ہے تو ضرور کرو. کوئی کہیں بھی جاؤ، بہرحال امام بارگاہ جاؤ، کسی امام بارگاہ میں بھی جاؤ، ذکر حسین ضرور کرو. اس لیے کہ اس ذکر کی تمنا، اس ذکر کی خواہش، اس ذکر کی آرزو، اس ذکر کے لیے دعا ہے. اس ماں کی دعا ہے کہ میرے بچے کا پر روئے گا کون. شہزادی کی تڑپ تھی، بے چینی تھی کہ میرے بچے کی مجلس کون کرے گا، گریا کون کرے گا، روئے گا کون. مجلس کا مقصد ہی صرف گریا ہے دوستو. اور کبھی بھی تکلف سے امام حسین پہ نہیں رونا. سوچ کے نہیں، یہ سوچ کے رو کہ یہ اس مظلوم پہ رونے والے موجود تھے لیکن رو نہیں سکے. بیٹی تھی تماچے کھا کھا کے روتی تھی کہ ہائے میرا بابا. بہنیں موجود تھی، بیٹا موجود تھا لیکن گریا نہیں کر سک رہا. اس لیے کہ اگر امام روتے تو چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگتے، اور جب بچے روتے تو ان پہ تماچے پڑتے. آج ذکر اس شہید کا ہوا، اس کڑیل جوان کا ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مظلوم کربلا کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا، پہلی مرتبہ اس ظالم نے حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو ایک جملہ کہا حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے، حسین بوڑھے ہو گئے. جب یہ کہا تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا یزید جب حسین کربلا پہنچے تھے تو حسین کا یہ حال نہیں تھا. عاشورے تک حسین ایسے نہیں تھے، لیکن جب جوان بیٹے کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام، حسین عباس کی لاش پہ بھی گئے، قاسم و محمد کی لاش پہ بھی گئے، لیکن علی اکبر کی آواز پہ جو تڑپ تھی نا، کبھی آگے جاتے گر جاتے، اٹھتے پھر گرتے. عزیزوں سن لیا بڑے آسانی سے کہ ایک ضعیف باپ زمین پہ گرتا تھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کوئی حسین کو کہ پہلو میں نہیں تھا، بار بار ٹھوکریں کھاتے، اور ایک ہی جملہ تھا علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹا. اور جب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا. حسین گھوڑے سے اترے نہیں، اپنے آپ کو گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا ہے. شانے کو ہلایا، بیٹے کا جواب نہیں ملا تو دوستوں پہلو میں لیٹ گئے. ہاتھوں کو اٹھا کے غربت کے عالم میں کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. حسین اٹھے، سر مبارک کو اپنے زانوں پہ رکھا. شہزادہ جانتا ہے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، ہاتھوں کو رکھ لیا، پھر ہٹانے کی کوشش کی، پھر رکھ لیا. جب تیسری مرتبہ ہٹایا اور حسین نے علی اکبر کے زخم کو دیکھا، عزیزوں حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، سینے سے یا علی کہہ کر برچی نکال لی. ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی، شہزادے کو لے کے
خیمے تک آئے، لیکن راستے میں حسین نے جب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، ضعیف باپ کے ہاتھ پہ جوان بیٹا گزر گیا۔ حسین کی غربت کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سہارا دے رہے تھے۔ خیمے میں پہنچے، زینب آگے بڑھ گئی، اون و محمد سے زیادہ چاہا، اپنے آپ کو گرا دیا، کہا علی اکبر تمہارا سینہ زخمی ہو گیا، بس ایک منزل اور آپ کی زحمت تمام۔ ابھی تک آپ نے باپ کی مصیبت، باپ کی تڑپ سنی نا، اس ماں کی تڑپ سن لے کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا۔ عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا، بس 2 منٹ آج پرسا لیلا کو دے، جب یہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان عورتوں نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، اون پہ بیبیاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں، ان عورتوں کی نگاہ مظلوم امام کے سر مبارک کی طرف گئی۔ قاسم و محمد کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا، لیکن ان سروں کے درمیان جب علی اکبر کے سر پہ نگاہ گئی تو ایک عورت سے رہ نہیں گیا، بلکہ اس نے کہا کہ بیبیوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار، جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ اس کی آواز لیلا کے کانوں تک پہنچی۔ لیلا نے کہا ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہے؟ تو کہا ہم بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ وہ پہلا موقع تھا۔ لیلا نے کہا رے میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرا لال خون و خاک میں مل گیا اور میں دیکھتی رہی۔ الہی و سیدی و پروردگار، میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار، میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ پروردگار، ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی ذکر امام کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار، ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے۔ پروردگار، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے تمام علماء اور مرجاں، ماتمدار اور عزادار کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے امام کو سلامت رکھ، ہمارے امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ مرحومہ رقیہ بائی ڈاٹر آف محمد علی، میر حسین علی خان سن آف میر غضنفر علی خان، اور کل مومنین اور مومنات، اور شیخ مفید سید رضی سید مرتضیٰ کے لیے پڑھنے میں بسم اللہ۔